پاکستان میں کیپٹل مارکیٹس، کارپوریٹ سیکٹرز اور کمپنیز کو ریگولیٹ کرنے والا ادارہ ایس ای سی پی جو انتہائی کلیدی ادارہ ہے، سربراہ کے بغیر کام کر رہا ہے۔ اس کا کوئی چیئرمین نہیں ہے، شدید ایڈمنسٹریٹو ویکیوم کا شکار ہے اور عملاً اس وقت مفلوج ہے۔ ایس ای سی پی میں چیئرمین سمیت کمشنرز کی اہم ترین 5 ویکنسیز خالی ہیں۔ کمیشن مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ایس ای سی پی کا پورا نظام معلق ایک ویکیوم میں ہے، اور وہ بھی ایک ایسے مرحلے پہ جب پاکستان میں کیپٹل مارکیٹس اور کارپوریٹ سیکٹرز کے استحکام کے لیے ایس ای سی پی کا کردار پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اس لیے اس ادارے میں چیئرمین سمیت کمشنرز کی پوزیشنز کو خالی رہنے دینا محض ایڈمنسٹریٹو فیلئر نہیں بلکہ گورننس کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ دنیا میں میرے خیال میں شاید ہی کوئی اس ملک ہو جس میں سیکیورٹیز ریگولیٹر کو اتنے سارے فنکشنز دیے ہوں۔ انڈیا میں صرف لسٹڈ کمپنیز اور اسٹاک مارکیٹس وغیرہ ان کو دیکھتا ہے، جو کارپوریٹ ریگولیشن ہے ان کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے۔ مگر اس کے باوجود آپ نے یہ حال رکھا ہوا ہے جو کہ کارپوریٹ گورننس کا بادشاہ ہے، جس کا کام ہے سارے کارپوریٹ گورننس کرنا، وہاں پر ہے ہی نہیں، وہ باڈی، وہ کمیشن ہی نہیں ہے، وہاں پہ کمیشن نہیں ہے۔ تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ ایک وجہ جو ہے نا، جو ہماری گورنمنٹ نہیں چلتی ہے، ایکسیسو سینٹرلائزیشن ہے۔ وائی شوڈ فائنانس منسٹر سٹ ان دی پینل ٹو انٹرویو دی کمشنرز؟ اس لیے پھر آپ کو ٹائم نہیں ملے گا، آپ کیا کرے گا؟ پرابلم یہ ہے کہ سارا فوکس گورنمنٹ کا ہوتا ہے ایف بی آر، ٹیکس کلیکشن، آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے، لیکن میرے خیال میں 80-90% جو ہے نا پارلیمنٹ اور کیبنٹ بھی جو ہے نا ایس ای سی پی کا رول نہیں سمجھتی۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن میں ایک سیکشن ہے کہ ہیز ٹو ایکٹ انڈیپینڈنٹلی اینڈ فیڈرل گورنمنٹ ہیز اے ڈیوٹی ٹو انشور اٹس انڈیپینڈنس، جو کہ نہیں کرتی۔ پاکستان میں اتنا فراڈ ہوتا ہے، آپ نے کتنی مرتبہ سنا کہ ایس ای سی پی نے کسی کو پرسیکیوٹ کیا اور کتنے لوگ جیل میں گئے، کتنی کمپنیاں جو ہیں لیکویڈیٹ کی اور کتنے ڈائریکٹرز کے خلاف کوئی ایکشن لیا۔ ایسا لگتا ہے شہباز شریف حکومت لمبی تان کے گہری نیند سو رہی ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی لگ رہا ہے، کیونکہ کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان میں حکومت اور فیڈرل کیبنٹ تو ہو مگر پرائم منسٹر کا عہدہ خالی ہو؟ اور کیا ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں گورنر اور ڈپٹی گورنرز کی ویکنسیز خالی ہوں اور اسٹیٹ بینک مؤثر انداز میں کام بھی کر رہا ہو؟ بالکل اسی طرح پاکستان میں کیپٹل مارکیٹس، کارپوریٹ سیکٹرز اور کمپنیز کو ریگولیٹ کرنے والا ادارہ ایس ای سی پی جو انتہائی کلیدی ادارہ ہے، سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اپنے سربراہ کے بغیر کام کر رہا ہے۔ اس کا کوئی چیئرمین نہیں ہے، شدید ایڈمنسٹریٹو ویکیوم کا شکار ہے اور عملاً اس وقت مفلوج ہے۔ ایس ای سی پی میں چیئرمین سمیت کمشنرز کی اہم ترین 5 ویکنسیز خالی ہیں۔ صرف 2 کمشنرز پورے ایس ای سی پی کے انتظامی امور آج کل سنبھالے ہوئے ہیں۔ ایس ای سی پی کے سابق چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو عاقب سعید 12 دسمبر 2025 کو ریٹائر ہو چکے ہیں، جبکہ 2 کمشنر مجتبیٰ لودھی اور عبد الرحمان وڑائچ کی مدت ملازمت بھی مکمل ہو چکی ہے۔ ایس ای سی پی ایکٹ 1997 کے تحت کمیشن میں 5 سے 7 کمشنرز کا ہونا لازمی ہے، اور کمیشن اسی وقت مؤثر ہوتا ہے جب اس کے تمام کمشنرز اور چیئرمینز کی پوسٹ مکمل ہوں۔ یقیناً ایس ای سی پی میں تمام فیصلے کمیشن کرتا ہے، مگر حکومت کے فیصلہ سازوں کی غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ 12 دسمبر 2025 سے ایس ای سی پی صرف 2 کمشنرز ذیشان رحمان خٹک اور مظفر احمد مرزا کے تحت کام کر رہا ہے۔ چیئرمین سمیت کمشنرز لیول کی ٹاپ پوزیشنز خالی ہیں۔ کمیشن مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ایس ای سی پی کا پورا نظام معلق ایک ویکیوم میں ہے، اور وہ بھی ایک ایسے مرحلے پہ جب پاکستان میں کیپٹل مارکیٹس اور کارپوریٹ سیکٹرز کے استحکام کے لیے ایس ای سی پی کا کردار پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ مگر ایس ای سی پی میں کمشنرز کی قانونی طور پہ مطلوبہ تعداد نہیں ہے، اور اس انتظامی یعنی ایڈمنسٹریٹو ویکیوم نے کمیشن میں اہم فیصلے کرنے سے اس کمیشن کو محروم کر دیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی کمپنیز کے لسٹڈ ہونے کے لیے آئی پی اوز نہیں ہو پا رہے۔ اس کے علاوہ کلیدی نوعیت کے اہم فیصلے بھی ہوا میں معلق ہیں، جس کے ڈائریکٹ اثرات لوکل انویسٹرز کے کانفیڈنس، ریفارمز اور پالیسیز کے تسلسل اور پاکستان میں ممکنہ فارن انویسٹمنٹ پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ کئی ہفتوں سے ایس ای سی پی کی سرکاری ویب سائٹ پر معلومات موجود نہیں کہ وہاں کا چیئرمین نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، کون ہوگا۔ یہ بات لوکل اور انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے کسی عجوبے سے کم نہیں۔ یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان پوری دنیا میں ریفارمز، پرائیویٹائزیشن، انویسٹمنٹس اور مارکیٹس اسٹیبلٹی کا بیانیہ بیچ رہا ہے۔
ہم پوری دنیا کو سرمایہ کاری کی دعوت دے رہے ہیں اور اس صورتحال میں SECP جیسے ادارے اتنے کلیدی ریگولیٹر کو لیڈرشپ کے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ پوری دنیا کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ شاید شہباز شریف حکومت کے اکنامک مینیجرز اور ہمارے کلیدی فیصلہ سازوں کو سنجیدگی سے اس معاملے کا احساس نہیں۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ جس ملک میں ریگولیٹرز مفلوج ہوں وہاں نئی انویسٹمنٹ آنے یا پرانے مارکیٹ پلیس سے اکانومی کو گروتھ دینے کی کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ یہاں ہم اپنے بعض ویورز کے لیے بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا کام کیا ہے اور دنیا بھر میں یہ کلیدی ادارہ کس طرح سے اپنے ملک کی اکانومی میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ در حقیقت SECP بینکنگ سیکٹر کو چھوڑ کر پاکستان کے پورے کارپوریٹ بزنس، کیپٹل مارکیٹس، تمام انشورنس کمپنیز، نان بینکنگ فائنینشل سسٹمز کا ریفری ہے، وہ امپائر ہے، وہ جج ہے۔ یہ ادارہ پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کی تمام کمپنیز، پاکستان اسٹاک ایکسچینج، پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج، انشورنس کمپنیز، میوچول فنڈز، اسلامک مضاربہ، ریٹس، EOBI، پرائیویٹ پینشن سکیمز، NBFC یعنی تمام نان بینکنگ فائنینشیل کمپنیز کو ریگولیٹ کرنے اور انہیں سپروائز کرنے کا قانونی مجاز ہے۔ یہ ہے SECP کا اختیار۔ کارپوریٹ اور فائنینشیل سیکٹر سے وابستہ مختلف سروسز فراہم کرنے والی فرم جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، اسٹاک بروکرز اینڈ سیکیورٹیز، کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز اور سروس کی نگرانی بھی SECP کا مینڈیٹ ہے۔ گویا پاکستان کے پورے کارپوریٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے میں SECP آنکھوں اور کانوں کا ہی کام نہیں کرتا بلکہ بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس لیے اس ادارے میں چیئرمین سمیت کمشنرز کی پوزیشنز کو خالی رہنے دینا محض ایڈمنسٹریٹو فیلئر نہیں بلکہ گورننس کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ غیر معمولی بات تو یہ بھی ہے کہ حکومت کو اس بات کا پہلے سے علم تھا، سب کو پتا تھا 12 دسمبر 2025 کو SECP میں چیئرمین سمیت کمشنرز کے عہدے سبکدوش ہو جائیں گے، یہ جگہیں خالی ہو جائیں گی، لیکن حکومت نے نئی اپارٹمنٹ سے پہلے سے امیدواروں کا انتخاب نہیں کیا، کوئی تیاری نہیں کی، حتیٰ کہ ریٹائرمنٹ ہو گئی اور جگہیں خالی ہو گئی اور آج بھی خالی ہیں۔ فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب کی سربراہی میں ایک کمیٹی نے کمشنرز کی خالی اسامیوں کے لیے 27 کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز ضرور کیے۔ چند ناموں کو ہمیں بتایا گیا کہ فیڈرل کیبنٹ کی منظوری کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا، فیڈرل کیبنٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہاں پہ اس کو سامنے نہیں رکھا گیا، جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سرکولیشن سے کرا لیتے ہیں، رات کو دن میں کرا لیتے ہیں، مگر اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا اور یہ اپوائنٹمنٹس آج بھی نہیں ہو سکی اور SECP ہوا میں معلق ہے، ایک لمبو میں ہے، ایک رڈر لیس ہے۔ فی الحال 2 کمشنرز اگرچہ SECP کی روزمرہ کی سرگرمیاں چلا رہے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں SECP میں مکمل پالیسی اسٹیگنیشن ہے۔ بڑے ریگولیٹری فیصلے جمود کا شکار ہیں، اپروولز میں تاخیر کا قانونی جواز بن چکا ہے، بلیک مارکیٹنگ، کارٹلائزیشن اور انسائڈرز ٹریڈنگ جیسے ایشوز کے خلاف حساس انکوائریز اور جرمانوں کی کارروائیاں کمیشن مکمل نہ ہونے کی وجہ سے رک گئی ہیں۔ صرف 2 کمشنرز کے فیصلے ویسے بھی عدالتی چیلنجز کی زد میں آنے کے خطرات بڑھ گئے ہیں، عدالت نہیں مانے گی، اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج، انشورنس کمپنیز اور ایسٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوشنز میں انویسٹمنٹس کی پروٹیکشن اور ٹرانسپیرنسی کا دروازہ 1 مہینے سے تقریباً بظاہر بند ہے۔ درجنوں ادارے واضح ریگولیٹری ڈائریکشن کے بغیر کام کر رہے ہیں۔ گویا جب تک SECP میں چیئرمین اور مطلوبہ تعداد میں کمشنرز کی باضابطہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، یہ ویکیوم پاکستان کی اکانومی اور کیپٹل مارکیٹس کے لیے ایک مستقل خطرہ بنا رہے گا اور یہ کسی صورت سے بھی قابل قبول کیفیت نہیں ہے۔ اس بہت اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے جناب اسد علی شاہ کو، فارمر ممبر بھی ہے آف دا پالیسی بورڈ آف سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، کارپوریٹ افیئرس کے بہت سیزنڈ ایکسپرٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ جو سچویشن ہے ایک عام پاکستانی کی تو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن آپ ضرور ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کتنی گریو سچویشن ہے کہ اتنا کرٹیکل ریگولیٹر ہے اور وہ ہفتوں سے جو ہے اس کا نہ کوئی چیئرمین ہے، نہ اس کا کمیشن پورا ہے، نہ کوئی ڈائریکشن ہے، نہ بڑے کلیدی فیصلے ہو سکتے ہیں۔ یہ اور پاکستان جو ہے وہ انویسٹر ڈھونڈ رہا ہے، انویسٹمنٹ کی باتیں کر رہا ہے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بہت ہی اچھا بیک گراؤنڈ دیا، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں بھی کوئی تقریباً 3 سال 8 مہینے یا 9 مہینے تک پالیسی بورڈ کا چیئرمین رہا، اور 2022 میں اسی ایشو پہ اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ تقریباً 6 مہینے سے 3 ممبرز کی منیمم، جو 5 آپ بات کر رہے ہیں نا منیمم ہونے چاہیے، تو 2 ممبرز تھے، اور اس میں ظاہر ایک چیئرمین تھے۔
ابھی آپ جو بتا رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ چیئرمین بھی ڈیزگنیٹ نہیں کیا، لیکن وہ شاید چیئرمین ان میں سے کوئی ایک ڈیزگنیٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو میں نے اس وقت کے فائنانس منسٹر اور سیکریٹریز کو لکھا کہ بھائی یہ آپ کمپلیٹ کریں. دیکھیں یہ جو کمیشن ہے جیسے آپ نے بتایا یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے اس کا، یعنی کیپٹل مارکیٹ کو دیکھتی ہے، انشورنس سیکٹر کو دیکھتی ہے، ساری کارپوریٹ کمپنیز جو ہیں نان بینکنگ سارا. جی اچھا دنیا میں میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جس میں جو سیکیورٹیز ریگولیٹر کو اتنے سارے فنکشنز دیے ہوں. انڈیا میں فار انسٹنس وہاں پر سیبی جو ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا ہے، وہ صرف لسٹڈ کمپنیز اور مارکیٹ اسٹاک مارکیٹس وغیرہ ان کو دیکھتا ہے. جو کارپوریٹ ریگولیشن ہے وہ ان کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے. اسی طریقے سے انشورنس کا الگ ہوتا ہے. تو یہاں پر انشورنس بھی ہے، نان بینک فائنینشیل کمپنیز بھی ہیں، یہ ساری چیزیں. اچھا وہ اختیارات ہیں جو جنرلی سویلائز کنٹریز کے اندر اکانومیز کے اندر بڑی میں نہیں ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے یہ حال رکھا ہوا ہے کہ کمشنرز کی ویکینسیز خالی ہے، آبویسلی چیئرمین بھی اپوائنٹ نہیں ہو سکتا اور ہفتوں سے ہوا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو خالی ہو جائے گی، تو کیوں نہیں اپوائنٹمنٹ ہوا اس سے پہلے؟ بس وہی بات ہے نا، اور میں وہی اگزامپل دے رہا تھا کہ اسی وجہ سے اس میں اتنا بڑا ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ مارکیٹس میں اگر اسٹاک مارکیٹ ہماری اب ماشاءاللہ مارکیٹ بھی کافی بڑی ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا آئی پی اوز بھی نہیں ہو رہے، پلس جو مارکیٹ میں کوئی رانگ ڈوئنگ ہوتی ہے، کوئی فراڈ ہوتا ہے، کوئی کمپنیز کے ڈسکلوجرز نہیں ہوتے ہیں یا مائنورٹی شیئر ہولڈرز کے کوئی ایشوز ہیں، تو اس کو سننے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ڈیسیجن نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی کہ اسٹیٹ لائف جو ہے وہ اندھادھن جو ہے وہ مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہا تھا، بہت ہی ایکسٹراڈنری سچویشن تھی، انپریسیڈنٹڈ سچویشن تھی. 60 بلین روپیز کی گورنمنٹ سیکیورٹیز انہوں نے بیچ دی تھی، مگر ایس سی سی پی تو فنکشنل ہی نہیں ہے ایک طرح سے. ایگزیکٹلی یہی چیزیں ان کو دیکھنی ہیں. آپ نے وہ پروگرام کیا تو شاید وہ اس کی وجہ سے کچھ رک گیا، تو یہ اچھا ہے آپ اس مرتبہ یہ پروگرام کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو نوٹس لے گی اور جلدی کرے گی. میں صرف یہی بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ سچویشن 2022 میں کوئی 6 مہینے تک اس طرح کی تھی، اور اس میں آئی ہیڈ ٹو ریزائن الٹیمیٹ. میں نے پروٹیسٹ میں اسی پہ ریزائن کیا تھا، کیونکہ میں نے یہ سمجھا کہ بیکاز پالیسی بورڈ جو ہے اوور سائٹ کرتا ہے، پالیسی اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور کمیشن کو اوور سی کرنا، اگر کمیشن میں مطلب کوئی مارکیٹ میں میس اپ ہوتا ہے تو جو رسک تھا اس وقت وہ یہ تھا کہ جو ایک چیئرمین تھے اور ایک دوسرے ممبر تھے. تو اس میں ایک اور آسپیکٹ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر 2 لوگ بیٹھے ہیں تو ایفیکٹولی وہ ایک آدمی کی کمیشن ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ اگر لیٹس سے دا ہول آئیڈیا آف 5 ممبرز یا سرٹن ممبرز کے کمیشن فیصلہ کرے از دا کانسیپٹ آف 4 آئیز پرنسپل، کہ مور دین مطلب یہ کہ ایک آدمی نہ کرے، اٹ ہیز ٹو بی اے کولیجیل باڈی اینڈ ڈیسیجن میکنگ. لیکن جب 2 ہوتے ہیں تو کورم 2 کا رکھا ہوا ہے. اس میں ایک منٹ مجھے بتاؤں نا آپ کو کہ چیئرمین کو کاسٹنگ ووٹ ہوتا ہے. تو جب ڈفرینس آف اوپینین ہوگا تو ایفیکٹولی چیئرمین جو کرے گا، جو بھی چیئرمین چاہتا ہے وہ ہوگا. تو یہ 1 مین کمیشن ہو گئی ہے، 1 مین ایس سی سی پی ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی اس طرح سے کہ اگر وہ پورا بورڈ پورا کمیشن پورا نہیں ہے، تمام ویکینسیز پوری نہیں ہیں، which is against the spirit of the law. ایگزیکٹلی. تو یہ نہیں کر سکتے آپ. دس از ویری ہائی رسک. اصل میں کامران صاحب پرابلم یہ ہے کہ ایس سی سی پی سوائے جب خالد مرزا تھے یا کچھ اچھے کمشنرز اور بورڈز تھوڑا سا عرصہ رہے ہوں گے، ادروائز سارا فوکس گورنمنٹ کا ہوتا ہے ایف بی آر، ٹیکس کلیکشن، آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے، جو کہ مطلب جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ نہیں چل رہا، وہ بھی نہیں چل رہا، زیادہ شکایت ہے. ہاں لیکن یہاں پر جو ہے ایس سی سی پی کی سمجھ ہی نہیں ہوتی پورا. زیادہ تر گورنمنٹ کو، آپ تو کہہ رہے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. میرے خیال میں 80-90% جو ہے نا پارلیمنٹ اور کیبنٹ بھی جو ہے نا ایس سی سی پی کا رول نہیں سمجھتی. اور اس مطلب یہ ہے کہ پلس یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو ظاہر ہے اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اور یہ اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنا کلیدی ادارہ ہے،
ایک تو یہ کہ تمام ویکینسیز بھری ہوں اور وہ تمام کمشنرز جو ہوں وہ ہائیلی پروفیشنل ہوں, ہائیلی ایکوپڈ ہوں ود پورا اسٹرکچر جو ہے کارپوریٹ ہمارا, اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اسٹیمولیٹ کریں کہ ہماری, اور وہ ڈیسیشن نہیں ہوتے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اتنے سارے دنیا میں اسکیمز ہوتے ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں یہ ساری اکاؤنٹنگ فرمز کو بھی فائن ہوتے ہیں. یہ اینرون, ورلڈ کام تو بہت بڑے ہوئے تھے لیکن یہ ہوتے رہتے ہیں, ہر سال کچھ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں اتنا فراڈ ہوتا ہے. آپ نے کتنی مرتبہ سنا کہ CCP نے کسی کو پرسیکیوٹ کیا اور کتنے لوگ جیل میں گئے, کتنی کمپنیاں جو ہیں لیکویڈیٹ کیں اور کتنے ڈائریکٹرز کے خلاف یا کوئی ایکشن لیا. یہ کوئی میرے خیال میں خالد مرزا کے زمانے میں جو ہے 2001-2 میں اس زمانے میں کچھ ہوا تھا, اس کے بعد تو مطلب اٹ از ڈورمنٹ. ویسے بھی ابھی تو ایلیگیشنز جو ہیں وہ تو پروب کیا کریں گے, خود ان پہ ایلیگیشنز ہیں پرکس کے, اور ایگزیکٹلی وہ جو آیا تھا کہ اسلام آباد کلب میں جو ہے پرانے کسی ممبر کو ریمونریشن بہت زیادہ دے دی, اور کچھ تو لوگوں کو نہیں پتا تھا. بہرحال وہ پالیسی بورڈ کا کام ہے کہ یہ ہم جب تھے پالیسی بورڈ میں تو ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں کمشنرز کی پرفارمنس ایویلیویشن. یہ بتائیے شاہ صاحب کہ یہ SCCP جو ہے یہ تو ریگولیٹر ہے نا, یہ کسی کو رپورٹ تو نہیں کرتا, مگر پاکستان میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ریگولیٹر اس کو رپورٹ کرتا ہے, وہ ریگولیٹر. تو یہ بیسکلی کیا فائنانس منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے, فائنانس منسٹری کو لیگلی نہیں رپورٹ کرتا, لیکن ڈی فیکٹو کیونکہ اپوائنٹمنٹ جو ہے انہوں نے کرنی ہے, ری اپوائنٹمنٹ کرانی ہے, تو سارے سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں جو ہے نا, وہ جاتے ہیں. اور یہ ہمارا ایک مین ایشو ہوتا تھا کہ بھائی اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن میں ایک سیکشن ہے کہ ہیز ٹو ایکٹ انڈیپینڈنٹلی اینڈ فیڈرل گورنمنٹ ہیز اے ڈیوٹی ٹو انشور اٹس انڈیپینڈنس, جو کہ نہیں کرتی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا. پہلے بنائے تو صحیح, بعد میں ڈیوٹی اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. ابھی تو وہ بورڈ ہی نہیں بنایا ہے, کمیشن ہی نہیں پورا بنا ہوا ہے, ویکینسیز خالی ہیں, چیئرمین اوبویسلی نہیں ہے, یہ تمام چیزیں. اور فائنانس منسٹر انٹرویو کرتے ہیں, فائنانس منسٹر انٹرویو کرتے ہیں, ظاہر ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے. اس کو دیکھیں کیوں نہیں ہمارے انسٹیٹیوشنز چلتے. ایک وجہ یہ ہے کہ ساری پاور جو ہے نا وہ سینٹرلائزڈ ہے, یعنی کیبنٹ کی پاور جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے یا چیف منسٹر کے پاس ہوتی ہے. منسٹرز جو ہیں وہ ساری سینٹرلائز کرتے ہیں. جو 17-18 گریڈ کی پاور ہوتی تھی انگریز کے زمانے میں, وہ کہ اگر کوئی لو لیول کا ٹرانسفرز یا پوسٹنگز یا ایون اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں, وہ ساری بین لگا کے منسٹرز کرتے ہیں, اور مطلب یا پرائم منسٹر. ساری بیوروکریسی نے کیا کیا ہے, ایک وجہ جو ہے نا جو ہماری گورنمنٹ نہیں چلتی ہے, ایکسیسو سینٹرلائزیشن ہے. یار اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کے پاس پالیسی بورڈ ہے جو اوور سائٹ کرتا ہے, جو پرفارمنس کمشنرز کی وہ دیکھتا ہے, تو اٹ شوڈ بی پاور ود دی پالیسی بورڈ کہ وہ اپوائنٹ کرے. فائنانس منسٹر کو اکنامک ڈیسیشن میکنگ کرے, اتنی ساری چیزیں جو ہے نا پالیسیز بنائے, اس کو دیکھے. وائی شوڈ فائنانس منسٹر سٹ ان دا پینل ٹو انٹرویو دی کمشنرز؟ اس لیے پھر آپ کو ٹائم نہیں ملے گا. کیا کیا کرے گا فائنانس سیکریٹری؟ آپ دیکھیں نا, یہ پھر اس میں جو ہر مطلب 50-60 تو کمیٹیز ہوں گی, وہ جتنا بھی اس کو کنٹرول کر لیں, جتنا بھی نہیں چلتا نا, اپنے سب سروینٹ کر لیں, جتنا بھی خود لگا دیں, لگائیں تو صحیح, خالی پڑے رہنے کی کیا اسی لیے نہیں لگتے نا, یہ خالی ہے مطلب. کیونکہ پوری گورنمنٹ جو ہے چند لوگ چلاتے ہیں, وہ اپنی پاور جو ہے نا اپنے پاس رکھتے ہیں کہ ہم لگائیں, اور پھر اپنے دوستوں کو لگانا ہوتا ہے. اس ڈیٹ سے تو پہلے لگائے. یہ کیسا ہے ریگولیٹر جس کا چیئرمین نہیں ہے, بورڈ نہیں ہے, کمیشن ہی نہیں ہے, اس کے لیے تھوڑا سا فیصلہ نہیں ہو سکتا لاء کے مطابق وہاں پہ نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن وہی بات ہے نا کہ فائنانس منسٹر کے پاس یا فائنانس سیکرٹری کے پاس ٹائم کہاں ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز وہ کرے. اگر آپ ہر چیز 70-80 کمیٹیز میں فائنانس منسٹر, مطلب ڈار صاحب بھی پتہ نہیں کتنی کمیٹیز میں ہوں گے, فائنانس منسٹر ہوں گے, فائنانس سیکرٹری ہوگا, پتہ نہیں کتنے بورڈز پہ ہوتے ہیں, یہ آتے ہی نہیں ہے, دے کر ہی نہیں سکتے نا. میں نے آپ کو اگزامپل دی, ہمارے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان, جو کہ ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے پاکستان میں, وہ بھی ایک پبلک انٹرسٹ باڈی ہے. آپ یہ دیکھ, اس میں 4 گورنمنٹ نامنیز ہیں, ٹھیک ہے, مطلب کوئی 15 الیکٹ ہوتے ہیں,
4 گورنمنٹ نامینیز انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ان پاکستان, ٹھیک ہے نا, وہ ساری آڈٹ اور اکاؤنٹنگ کو ریگولیٹ کرتا ہے. کون ہے جی نامینیز میں نمبر 1 ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں, اس کے نامینی ہیں. جی وہ گورنمنٹ نامینی ہے, وہ اس کے ممبر ہیں. دین گورنر اسٹیٹ بینک ہے, دین چیئرمین SCCP ہیں, دین آپ کے چیئرمین FBR ہیں, اور ان چاروں نے میں نے اس پہ لکھا ہے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان کے. جی تو یہ کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, مطلب کیا ہوتا ہے ان کا؟ اٹینڈ ہی نہیں کرتے میٹنگ, 4 سال سے کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتی. اب یہ مجھے بتائیں نا, یہ آپ یو سیٹ دا ٹون ایٹ دا ٹاپ. اگر گورنر اسٹیٹ بینک, چیئرمین SCCP کہتے ہیں کہ اچھی کارپوریٹ گورننس ہونی چاہیے. کارپوریٹ گورننس کا مطلب کیا ہے کہ جو ڈائریکٹرز ہیں, یہ کاؤنسل ممبرز جو ہیں ڈائریکٹرز ہیں نا کائنڈ آف, ان کی فیڈیوشری رسپانسبلٹی ہے کہ دیکھیں مینجمنٹ صحیح کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے, جو لیگل آبلیگیشنز ہیں, فنکشنز ہیں, وہ پرفارم ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. وہ اگر اچھا کارپوریٹ لاء میں اگر 3 میٹنگ اگر آپ نہ اٹینڈ کریں تو آپ کی سیٹ ویکیٹ ہو جاتی ہے. لیکن گورنمنٹ ایسے لوگوں کو نامینیٹ کرتی ہے اور وہ نامنل بس وہ چلتا رہے, اور وہ مطلب ان کو. لیکن تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا میسج کیا بھیج رہے ہیں آپ یہ SCCP کی جیسے بات کر رہے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ کارپوریٹ گورننس کا بادشاہ ہے, جس کا کام ہے سارے کارپوریٹ گورننس کرنا, وہاں پر ہے ہی نہیں وہ باڈی, وہ کمیشن ہی نہیں ہے وہاں پہ, کمیشن نہیں ہے, تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ اور پھر جہاں آپ ہیں وہاں اگر آپ نہیں جا رہے ہیں تو آپ باقی کمپنیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹرز اپنی ڈیوٹیز فلفل کریں. اچھی کارپوریٹ گورننس جو ہے, ساری کوڈ آف کارپوریٹ گورننس بنایا ہوا ہے, کمپنی لاء بنایا ہوا ہے, اس کو آپ اگر خود وائلیٹ کرتے ہیں, اس طریقے سے فلیگرنٹلی وائلیٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ کی گورننس کیسے چلے گی؟ اور اختیار ان کے پاس سوائے بینکنگ سیکٹر کے پورے پاکستان کا پورا کارپوریٹ سیکٹر ان کے اندر ہے, چاہے وہ انشورنس ہے, چاہے کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی ہے. اور انہوں نے چلانی ہے, ایک اکانومی کو چلانا ہے انہوں نے. ایبسلیوٹلی. دیکھیں نا, میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی تھی کہ اب جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پر کیپٹل مارکیٹس جو ہیں وہ بینکنگ سیکٹر سے بہت زیادہ ہیں. بینکنگ سیکٹر کا میں نے کمپیئر کیا تھا US یا انڈیا کا, تو دیکھیں نا جو کیپٹل مارکیٹ ان کی تقریباً $5 ٹریلین ہو گئی تھی. ابھی انڈین اکانومی 4th جاپان کو اوورٹیک کر گئی ہے, تو 110% یا 120% آف دا GDP ہے. ان کا جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ اس کا آدھا ہوگا, اس کی ویلیو جو ہے نا. US میں تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ سارے جو ڈیولپڈ مارکیٹس ہیں, ہماری جو کیپٹل مارکیٹ ہے وہ ہارڈلی 20% آف دی GDP بھی نہیں ہے. تو اب بڑھ رہی ہے. لوگوں کا اگر کانفیڈنس آپ نے کرنا ہے تو آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے نا. یو ہیو ٹو, وہ ہم کہتے ہیں یو ہیو ٹو سیٹ ٹون ایٹ دا ٹاپ. ایبسلیوٹلی. جو ڈائریکٹرز ہیں, جو کیبنٹ ہے, جو پرائم منسٹر ہے, وہ ٹون سیٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے پورے ملک کو ٹھیک چلانا ہے, بیوروکریسی کو ٹھیک کرنا ہے, تو پہلے آپ اپنا ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں نا کہ آپ کیسے کر رہے ہیں. اگر آپ ہی نہ ہوں, اسی طریقے سے اگر ایپیکس ریگولیٹر آف دا کنٹری جو سارا دیکھیں نا, پرائیویٹ سیکٹر از دا انجن آف دا گروتھ, اس کو ریگولیٹ کرنا ہے. ریگولیٹر یہ ہے یا اسٹیٹ بینک ہے یا یہ ہے, تو ایکچوئل تو زیادہ بڑا ریگولیٹر یہ ہے, SCCP ہے. اگر وہ خالی پڑا ہوا ہے اور ٹائم پہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی ہیں, اور پھر جب اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہیں تو وہ آپ سفارشی لگا دیتے ہیں فرینکلی اسپیکنگ, اور وہ ان کی پرفارمنس کوئی نہیں ہوتی, پرفارمنس ایویلیویشن کوئی خاص نہیں ہوتی. تو اور اب تک جو SCCP کا کردار رہا ہے, ابھی تو یہ والی سچویشن ہے کہ اب تو ہے ہی نہیں, لیکن یہ کہ اس سے پہلے بھی اچھا یہ کامن رہا ہے پاکستان میں کہ زمانہ آ گیا کہ کمیشن پورا نہیں ہے تو چیئرمین جو ہے اپوائنٹ ہوا نہیں ہے, کسی کے پاس انٹرم چارج ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے. یہ ہمارے ایسا ہوتا رہتا ہے نا. میں نے تو آپ کو اپنا ایگزامپل دیا, اور دیکھیں یہ کچھ ایگزامپلز ہیں جب اچھے لوگ لگتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ارتضیٰ حسین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے کارپوریٹ لاء اتھارٹی کے, وہ mid-80s میں لگے, تو آپ کا 1984 کمپنیز آرڈیننس بنا, اور ICAP ہمارا آٹونومس ہوا. ایک اچھی وہاں پر انہوں نے مثال قائم کی. کچھ اچھے لوگ رہے ہیں. اسی طریقے سے جب خالد مرزا تھے, میں کہوں گا کہ اس وقت اچھی SCCP جو ہے نا, بیکاز ہی کیم فرام محمد علی بھی جب تھے تو اس وقت محمد علی واز another good example, یا رضی الرحمان تھا, یا طارق حسن جو ہے, یہ اچھے. اور یہ لوگ چیئرمین SCCP ICAP کا ہمیشہ
ممبر ہوتا ہے کاؤنسل میں ایک, اور حالانکہ وہ ریگولیٹر ہے, لیکن یہ لوگ کبھی مس نہیں کرتے تھے. خالد مرزا کبھی آئی کیپ کی کاؤنسل میٹنگ نہیں مس کرتا تھا, بیکاز ان کو پتہ تھا کہ کارپوریٹ میں اکاؤنٹنگ اور آڈٹ سائڈ, اکاؤنٹیبلٹی سائڈ جو ہے آئی کیپ دیکھتا ہے, تو ان کا پریزنس ہونا بہت ضروری ہوتا تھا. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایس سی سی پی کا وہ حال ہے, آئی کیپ کا جو ہے اس کا بھی یہی حال ہے. پھر انڈیپینڈنٹ آڈٹ ریگولیٹر آپ نے جو بنایا ہے اس میں بھی خالی ہوتا ہے. اب وہ چیئرمین صاحب حجازی صاحب تھے, ان کو اومبڈسمین لگا دیا ہے, تو آئی تھنک وہاں پر بھی نہیں ہوں گے کوئی چیئرمین, یا ڈوئل چارج ہوگا. تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو کنٹری کے امیج پہ فارن انویسٹر کے لیے, اور یہ کہ جو ایک وائبرنسی آنی چاہیے کارپوریٹ پورے ماحول کے اندر, اس کو کتنے نیگیٹیولی امپیکٹ کرتی ہے یہ سچویشن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں آپ نے اس کو بہت, آپ نے اور میں نے, ہم سیریسلی لیتے ہیں, لیکن جو ڈیسیشن میکرز ہیں وہ دے تھنک کہ دس از ناٹ این امپورٹنٹ ایشو, اینڈ دیٹ از وائی انویسٹرز کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے نا, کہ یہاں پر رول آف لا جو ہے, ایک تو کورٹس کرتی ہیں, دوسرے ریگولیٹرز دیتے ہیں نا. کوئی اگر ڈسپیوٹ ہو یا کوئی کمپنی میں رانگ ڈوئنگ ہو, مسفیسنس ہو, تو پھر ریگولیٹر کی طرف دیکھیں گے نا. ریگولیٹر جو ہے بس انفیکٹو ہے, اب بالکل ہی خالی پڑا ہوا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ لاٹ آف پیپل ہیو گیون اپ, اس لیے اتنا زیادہ ریز بھی نہیں کرتے. تو میں تو یہ آئی ایم ہوپنگ کہ یہ آپ نے پروگرام کیا ہے تو اس کو سن کے ذرا ہوپ فلی اس کی تھوڑی سی واپس اس پہ اٹینشن دیں گے. مگر یہ کتنا کرٹیکل ہے فار آر کارپوریٹ امیج کے لیے, ہمارے لیے, ہمارے, اور پھر ایک گورننس کا پورا یہ نظام ہے جس کے تحت اس چیزوں کو چلنا ہے. تو ساری چیزیں تو کیونکہ بڑے فیصلے تو نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ پراپر کمیشن نہیں بنے گا. نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, نہیں کر سکتے, اور ہوتے بھی نہیں ہے نا, ہوتے بھی نہیں ہیں. اسی طریقے سے جو ہے, مطلب آپ دیکھیں نا, یو ایس اے سی سی یا انڈین سیبی یا یہ ریگولیٹرز, ان کی جو ہے نا, ان کی اسٹیٹمنٹ سے مارکیٹس ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں, اور بہت امپیکٹ ہوتا ہے اس کا اکانومی کا. ہمارے پاس تب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو پراپر اٹینشن نہیں دیتے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, یہی لگ رہا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. اسد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ہی سیریس مسئلہ, سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایس سی سی پی کلیدی ادارہ خالی ہے, چیئرمین نہیں ہے, کمیشن پورا نہیں ہے, ڈائریکشن نہیں ہے, بڑے فیصلے نہیں ہو سکتے.